زہرا زہرا لال رقیہ کے لال رقیہ کے لال رقیہ کے لال رقیہ کے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے کوئی ذرا یہ جا کر کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے جانے دے ہم کو ظالم حارث سے بولے بچے پھرتے گئے مارے مارے 2 دن سے بھوکے پیاسے سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے لگتے تھے جب تماچے ماں کو پکارتے تھے ہنستا تھا جب ستمگر کہتے تھے رو کے بچے ظالم ہماری کوئی تقصیر تو بتا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے دل پر اثر ہے اتنا عباس کی وفا کا خواہش بڑے کی ہے وہ قربان پہلے ہوگا چھوٹا یہ چاہتا ہے وہ پہلے سر کٹا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے جس کو امیر مسلم شہ نے لقب دیا تھا اولاد پر اسی کی آیا ہے وقت کیسا جو چاہے گھڑکیا دے جو چاہے گھڑکیا دے جو چاہے وہ سزا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے مسلم کی تھی وصیت 2 میرے لاڈلے ہیں آفت پڑی ہے ایسی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں مر جاؤں جب میں کوئی ماں سے انہیں ملا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے ڈھونڈوں یہی کہیں ہے ان سے بھی بدلا لوں گا ڈھونڈو یہی کہیں ہے ان سے بھی بدلا لوں گا حاکم یہ کہہ رہا تھا انعام اس کو دوں گا
غازی کے بھانجوں کو، غازی کے بھانجوں کو جو قید کر کے لا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے۔ کوفے کے در پہ جس دم مسلم کی لاش دیکھی، اکبر کہا یہ ماں نے رو رو کے میرے والی، بتلا دے بس کہاں ہے، بتلا دے بس کہاں ہے آقا کا نیز زادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے۔ ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم۔ جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے، دونوں بچوں کا وہاں کوئی مددگار نہ تھا، صرف تنہائی تھی یاور نہ تھے غمخوار نہ تھا، وہ بھٹکتے رہے در در کوئی دلدار نہ تھا، کوئی دونوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا، تھک کر کے جو گرتا تھا کبھی چھوٹا برادر، چلتا تھا بڑا بھائی اسے گود میں لے کر، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، ہاں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے رو کر پوچھا، بھیا اتنا تو بتا دو کہ کہاں ہے بابا، ہم مسافر ہیں یہاں کوئی نہیں ہے اپنا، ہم کو پردیس میں اب کون سہارا دے گا، ہر سمت اندھیرا ہے کہاں جائیں گے بھائی، لگتا ہے ہمیں بابا نہ مل پائیں گے بھائی۔ جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، رات کالی تھی اندھیرے میں وہ دونوں بچے، سہمے سہمے ہوئے ایک پیڑ پہ چھپ کر بیٹھے، رات بھر لپٹے تھے آپس میں وہ غم کے مارے، سسکیاں لیتے تھے اور روتے تھے چپ کے، آہٹ جو کوئی ہوتی تو گھبراتے تھے دونوں، اور پتے بھی کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، ایک کنیز آئی صبح اس کو تھا پانی بھرنا، اس نے معصوم کا پانی میں جو دیکھا چہرہ، دونوں بچوں سے یہ گھبرا کے اسی دم پوچھا، کون ہو آئے کہاں سے ہو بتا دو اتنا، ارے دونوں نے کہا زخم بہت کھائے ہیں بی بی،
ہم لوگ مدینے سے یہاں آئے ہیں بی بی، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، نام یثرب کا سنا جب تو وہ تڑپی ایک بار، لے کے بچوں کو چلی گھر کی طرف وہ دیدار، جا کے ملکن سے بتانے لگی سب حال زار، مومنہ نے کیا شہزادوں کو رو رو کر پیار، اور کہنے لگی ڈرنا نہ میری جان ہو دونوں، آقا کے دلارے میرے مہمان ہو دونوں، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، مطمئن ہو گئے جس وقت کی وہ ماہ لقا، لے گئی بچوں کو حجرے میں کنیز زہرا، کھانا پانی جو دیا بچوں کا دل بر آیا، سامنے نظروں کے ماں باپ کا چہرہ آیا، بابا کے لیے محو بکا ہو گئے دونوں، بن کھائے پیے روتے ہوئے سو گئے دونوں، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، دیکھا حارث کو تو معصوم بہت گھبرائے، زلف ظالم نے جو پکڑی تو جگر تھرائے، لے چلا کھینچتا معصوم کو ظالم ہائے، مومنہ نے کہا حارث تجھے موت آ جائے، ارے معصوم ہے پردیسی ہے ان پر نہ ستم کر، حیدر کے گلے تر ہے یہ زہرا کے گلے تر، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، کتنا ملعون تھا حارث کو ترس نہ آیا، مومنہ کی نہ سنی ایک اسے قتل کیا، بال بچوں کے پکڑ کر وہ ستمگر نکلا، بچے کہتے تھے ہمیں مار کے کیا پائے گا، درہم تجھے دلوائیں گے جتنا تو بتا دے، ارے لے چل کے مدینے ہمیں اماں سے ملا دے، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، حال کے ملعون یتیموں کو نہر پر پہنچا، تیغ معصوم کو دکھلا کے وہ ظالم نے کہا، تم ہی بتلاؤ گلا کاٹوں میں پہلے کس کا، چھوٹے بھائی نے گلا اپنا بڑا کر یہ کہا، میں دیتا ہوں سر تیغ ادھر مار دے حارث، بس میرے بڑے بھائی کو اب چھوڑ دے حارث، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پھر بڑے بھائی نے چھوٹے کو ہٹایا بڑھ کر، رکھ دیا اپنا گلا تیغ کے نیچے جا کر، بولا حارث سے کہ احسان یہ کرنا مجھ پر، میرے بھائی کو دکھا کرنا چلانا خنجر، ملعون تھا بے دین تھا وہ دشمن حیدر،
سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر، ارے جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، چھوٹے بھائی نے لہو بھائی کا دیکھا جس دم، لوٹ کر خون میں بھائی کے وہ تڑپا پرغم، دیکھ کر سوئے نہر کہتا تھا کر کے ماتم، بھائی ٹھہرو کہ ذرا دیر میں آتے ہیں ہم، یہ دیکھ کے ملعون نے تلوار چلائی، اور ہو گئی بے کس کے سرو تن میں جدائی، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے۔ ہاں سر کو جب کاٹ چکا تن کو نہر میں ڈالا، اور چھوٹے بھائی کی طرف بھائی کا لاش آیا، ہائے شہزادوں کا آپس میں جو لپٹا لاشا، دونوں مظلوموں کی مظلومی پہ رویا دریا، ارے واعظ جو ستم دونوں یتیموں پہ ہوا ہے، اس ظلم کو لکھ کر کے قلم کانپ رہا ہے، واعظ جو ستم دونوں یتیموں پہ ہوا ہے، اس ظلم کو لکھ کر کے قلم کانپ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور اور مؤمنین اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بغیر کسی تمہید، بغیر کسی مقدمے، آپ حضرات کے سامنے بعنوان مجلس چند نکات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔
جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تقریباً مذہب تشیع میں بچوں کو حفظ ہے اور مختلف مقامات پر خطبہ و ذاکرین و علماء سے سنتے رہتے ہیں اس آیت کی شان، اس کا نزول اور اس آیت کی تفسیر اور ان آیتوں کے مصداق ماشاءاللہ سے تمام اہل تشیع کے بچے بخوبی جانتے ہیں۔ میں چھوٹا سا مقدمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ظاہراً آیت کا ترجمہ اور تفسیر تقریباً بقدر امکان آپ سب حضرات جانتے ہیں، تو لہذا میں ایک چھوٹا سا مقدمہ امامت کے حوالے سے، کیونکہ آج ہماری بحث انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے امامت کی عظمت اور معرفت کے حوالے سے ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں امامت کہتے کسے ہیں اور امامت کی حقیقی معرفت یا امامت کی حقیقی عظمت کیا ہے۔ اگر میں اس جملے کے ساتھ شروع کروں تو برا نہ ہوگا کہ اسلام کا سب سے اہم جز نبوت کے بعد امامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری کوششیں، اپنی پوری کاوشیں انجام دی، اور اگر امامت کو معین نہ کرتے، اپنے بعد کسی امام کو معین نہ کرتے، اپنا خلیفہ و اپنا جانشین معین نہ کرتے، تو رسول اللہ نے جو کچھ محنتیں کی، جو کچھ مشقتیں اٹھائیں، وہ سارے کی ساری رائے گاں چلی جاتی۔ میں ایک مختصر امامت کی شناخت اور امامت کی عظمت کے حوالے سے گفتگو مناسب سمجھتا ہوں۔ خداوند متعال کے نزدیک امامت ایک اہم منصب ہے، بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت کا حامل ہے یہ منصب امامت۔ اس منصب امامت کی قدر و منزلت اور عظمت کے لیے صرف یہ جملہ کہنا کافی ہے کہ جناب ابراہیم کہ جن کے پاس منصب نبوت ہے اور خداوند متعال کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں، اور بہت ہی محنتیں کی، بہت ہی مشقتیں اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود جب خداوند متعال نے چاہا کہ ابراہیم کے مرتبے اور ابراہیم کی عظمت، ابراہیم کے درجے کو مزید بلند کرے، تو خداوند متعال نے ابراہیم کی طرف خطاب کیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، انی جاعلک للناس امامہ، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں یا ان لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مقام نبوت جناب ابراہیم کے پاس تھا، منصب نبوت تھا، لیکن خداوند متعال نے جب چاہا کہ ابراہیم کو مزید بلند کرے تو خداوند متعال نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت سے نوازا، بغیر کسی تمہید، بغیر کسی مقدمے اور بغیر کسی تعارف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مقام امامت مقام نبوت سے بافضیلت ہے، بافضیلت تر ہے مقام امامت، کیونکہ خداوند متعال نے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو مزید بلند و بالا کرنا چاہا تو جناب ابراہیم کو مقام امامت سے نوازا۔ یا یہ چھوڑیں، سیدھا جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی، اسی آیت کے حوالے سے آپ پڑھیں، دیکھیں کیا تفسیر ہے، محل نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے جنہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، دین اسلام کی خدمت کی، جگہ جگہ نعرہ لگایا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، لوگوں کو بتایا، توحید لوگوں کو سکھائی، دین لوگوں کو سکھایا، اسلام لوگوں کو سکھایا، تمام معارف دین سے واقفیت دلائی، ان تمام محنتوں، ان تمام مشقتوں کے باوجود خداوند متعال نے ایک کڑک لہجے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب خطاب فرمایا اور فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو اس پیغام کو جو پیغام ہم نے تم تک پہنچایا ہے۔ اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ کی یہ 23 سالہ محنت جو آپ نے کار رسالت انجام دیے، گویا کچھ بھی انجام نہیں دیا۔ یعنی جو 23 سالہ آپ نے محنت، مشقت، راہ خدا میں مار کھائی، راہ خدا میں لوگوں نے کچڑا پھینکا،
گالیاں دی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، یہ ساری مشقتیں رسول اللہ نے برداشت کی، اور آخر میں فرمایا جتنا میں نے صبر کیا اتنا کسی نبی نے صبر نہیں کیا۔ یا اسی طرح سے فرمایا کہ جتنی مشقتیں اور جتنی مصیبتیں مجھ پہ آئیں کسی نبی پہ نہیں آئیں۔ اتنی مشقتیں اور اتنی محنتوں کے باوجود خدا فرما رہا ہے اے رسول اگر تم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا جو پیغام ہم نے آپ کو دیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ یہ دھمکی ہے خداوند متعال کی۔ خوب وہ پیغام کون سا پیغام ہے؟ روایتوں میں اگر آپ جائیں تو بخوبی روشن ہے، وہ پیغام کچھ اور نہیں بلکہ ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام تھی۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے امامت کی عظمت ہے، مقام امامت کی عظمت ہے، منصب امامت کی عظمت ہے۔ خداوند متعال دھمکی دے رہا ہے اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ پھر اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ روایتوں میں ملتا ہے رسول خدا نے خطبہ دیا، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و شوکت بیان کی، تمام چیزیں تمام ہو گئیں تو آیہ کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ یعنی ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان کے بعد خداوند متعال نے آیت نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب خطاب فرماتے ہوئے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا، آج ہم اسلام سے راضی ہو گئے۔ یعنی کیا؟ یعنی ولایت علی کے بغیر اسلام تھا، دین تھا، لیکن خدا نے مکمل ہونے کی مہر نہیں لگائی، خداوند متعال نے اپنی رضایت کی مہر نہیں لگائی، بلکہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو خداوند متعال نے اپنی رضایت اور تکمیل کی مہر لگا دی۔ یہ عظمت ولایت ہے، یہ منصب امامت و محل امامت کی عظمت ہے کہ جس سے پوری دنیا واقف ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پھر اسی طرح اگر ان آیتوں میں ہم دقت کریں، ان روایات میں اگر ہم دقت کریں تو بہت سارے نکات ہمارے سامنے ظاہر و واضح و روشن ہوں گے۔ اسی آیہ کریمہ میں اگر آپ ملاحظہ کریں، دیکھیں تو سب سے پہلا جو نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس آیت میں تین چیزیں ہیں۔ پہلا یہ کہ خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام جو ہم نے تمہاری جانب بھیجا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو۔ تو اس میں کیا نقطہ ہے؟ ابلاغ ولایت علی کا پہنچانے کا پیغام جو خداوند متعال نے دیا تھا، یعنی تبلیغ ولایت۔ پھر آگے بڑھیں، خداوند متعال فرماتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، دھمکی دے رہا ہے اگر آپ نے علی کی ولایت لوگوں تک نہیں پہنچائی تو گویا 23 سالہ کار رسالت بیکار و بے سود ہے۔ اور آگے بڑھتے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، علی کی ولایت بیان کریں۔ اگر آپ نے علی کی ولایت بیان نہیں کی تو آپ کی یہ 23 سالہ رسالت بیکار و بے سود۔ اور اگر علی کی ولایت بیان کی اور آپ کے دل میں اگر ڈر ہے لوگوں کا تو بے خبر ہو جائیں۔ واللہ یعصمک من الناس، خدا ذمہ داری لیتا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی خداوند متعال سیکورٹی دے رہا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے اسی آیت کو آج ہم اپنے اوپر تطبیق کر کے یہ جان سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ولایت علی خوب بیان کریں۔ اور اگر آج ہم ولایت علی بیان نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ انجام دیا وہ سارا کا سارا بیکار و بے سود ہے۔ اور ماشاءاللہ سے اس طرح کی ہمارے پاس روایتیں بہت ہی زیادہ، انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں اسی مجلس میں اشارہ کروں گا۔ بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری حدیث ہیں کہ جن میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت
کا دامن چھوڑ دیا تو آپ کے سارے اعمال بیکار. یا اسی طرح سے روایت ہے کہ بغیر محبت علی آپ کی نمازیں بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کے حج بیکار، تمام اعمال بیکار ہیں بغیر ولایت علی. تو دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آج ہم ذاکرین، خطبہ، علماء اس آیت پہ دقت کریں. پہلا یہ کہ تبلیغ ولایت، دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ولایت کی تبلیغ نہیں کی تو آپ کے سارے اعمال بیکار، جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں بیکار و بے سود ہے. تیسرا یہ اگر آپ کے دل میں ڈر ہے لوگوں کا کہ اگر ہم ولایت علی بیان کریں گے، فضائل علی بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کیا یہ علی 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 کر رہے ہیں، تو اس کا ڈر نہ رکھیں، خوف نہ رکھیں. خداوند متعال نے ذمہ داری لی ہے آپ کی حفاظت کی. خدا نے فرمایا ہے کہ تم ولایت علی بیان کرو، واللہ یعصمک من الناس، خدا ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اما یہ آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر رہی ہے، آپ یہ خطبہ و ذاکرین کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں آغا جان، قرآن مجید کی روش یہ ہے کہ قرآن کبھی کبھی کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے. مثلا خداوند متعال نے ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. یہ کس کی طرف خطاب کر رہا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. خوب ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر شرک کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا رسول اللہ شرک کر سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ خدا کا شریک کسی کو قرار دے سکتے ہیں؟ خوب وہ رسول کے جس نے اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں، جو جگہ جگہ خداوند متعال کی وحدانیت کے نعرے لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ تفلحو کے نعرے لگا رہا ہے، وہ رسول کیا شرک کر سکتا ہے؟ خوب نہیں کر سکتا. اگر شرک نہیں کر سکتا تو کیوں خدا خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے عمل کو نابود کر دیں گے. خوب کیا حکمت ہے، کیا راز ہے. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا، کبھی کبھی قرآن کہتا در سے ہے لیکن سناتا دروازے کو، یا اسی طرح سے کہتا دیوار سے ہے، سنانے کا مقصد ہوتا ہے دروازے کو. تو آپ کے نظر میں اور آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ خداوند متعال رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ شرک نہ کرو، اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے عمل کو نابود کر دیں گے. کہہ رسول اللہ سے رہا ہے لیکن سنانے کا مقصد ہے ہمیں اور آپ کو. خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مسئلہ یہ شرک میرے نزدیک اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اگر یہ رسول جسے میں نے رسول بنا کے بھیجا، یہ رسول بھی اگر شرک کر دے تو ہم اس کے عمل کو نابود کر دیں گے. ذرا سوچو تمہارا کیا ہوگا. اب واضح ہوا کہ قرآن کہتا دروازے سے ہے، سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے. اب آئیے پھر اسی آیت کے جانب کہ جس میں خدا کہہ رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو پیغام خدا نے آپ کی جانب بھیجا ہے. اس پیغام میں خوب مخاطب کون ہے؟ رسول اعظم. خدا رسول سے کہہ رہا ہے رسول علی کی ولایت لوگوں تک پہنچا دو. اگر آپ نے علی کی ولایت لوگوں تک نہیں پہنچائی تو آپ کے سارے اعمال بیکار، یہ آپ کا کار رسالت بیکار و بے سود. خوب رسول اللہ جگہ جگہ علی کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں، علی سے شدید عشق ہے، شدید پیار ہے. کیا رسول اللہ علی کی ولایت لوگوں تک نہیں پہنچاتے جو خدا نے اتنی بڑی دھمکی دے دی؟ یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خدا کہہ رسول اللہ سے رہا ہے لیکن سنانے کا مقصد ہمیں اور آپ کو ہے. یعنی خدا بیان کرنا اور بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ساری چیزیں ایک طرف، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب میرے نزدیک اتنی حساس ہے کہ اگر یہ رسول کے جسے رسول بنا کے بھیجا، یہ رسول اگر علی کی ولایت کی تبلیغ میں کوتاہی کرے تو ہم اس کے تمام کار رسالت کو نابود کر دیں گے، بیکار و بے سود کر دیں گے. ذرا سوچو تمہارا کیا ہوگا اگر تم ولایت علی کی تبلیغ میں کوتاہی کرو. تو یہ ہے ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جس میں خدا بہت ہی زیادہ حساس ہے. خدا کو گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان ولایت علی میں کوتاہی کرے. تو سمجھ میں یہ آتا ہے
کہ کبھی کبھی قرآن کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے۔ یہ جتنا بھی مقدمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی، حقیقت میں اس کے مخاطب ہم اور آپ ہیں۔ خدا ہماری جانب خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، کیونکہ بغیر ولایت علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ علی کی ولایت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے، بے سود ہے، بے بنیاد ہے۔ خداوند متعال تمام انسان کے اعمال کو ولایت علی کی وجہ سے قبول کرے گا۔ اگر ولایت علی قبول تو تمام اعمال قبول کیے جائیں گے، اور اگر ولایت قبول نہ ہوئی تو کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ روایت ہے ظاہراً امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الاعمال تقبل بالولایہ، انسان کے تمام اعمال ولایت علی کی وجہ سے قبول کیے جائیں گے۔ اگر ولایت علی ہے تو انسان کی نمازیں بھی قبول کی جائیں گی، روزے بھی قبول کیے جائیں گے، حج بھی قبول کیا جائے گا، زکوٰۃ بھی قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر ولایت علی نہیں تو کچھ نہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا بغیر ولایت علی۔ اسی طرح اسی حدیث کے خوبصورت جملات وہ بھی بیان کرتا چلوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اعمال ولایت علی کی وجہ سے قبول ہوں گے، اور ولا تقبل الولایہ الا بالبراءہ، اور ولایت علی قبول نہیں ہوگی جب تک انسان کے اندر براءت نہ ہو، بیزاری نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ کس سے دشمنی، کس سے براءت، کس سے بیزاری؟ اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے بیزاری، خدا کے دشمن سے بیزاری، رسول اللہ کے دشمن سے بیزاری، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے دشمنوں سے بیزاری۔ جب تک بیزاری نہیں ہوگی، براءت نہیں ہوگی، تو ہماری ولایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تمام اعمال ولایت علی میں قبول ہوں گے، اور ولایت علی جب تک براءت نہیں ہوگی، دشمنوں سے بیزاری نہیں ہوگی، تب تک ہماری ولایت بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو وہی مثال ہے، ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ بھیا ہم ان کو بھی چاہتے ہیں، ان سے بھی پیار کرتے ہیں، فلاں صاحب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہی کچھ صورتحال اہل بیت کے سامنے بھی پیش ہوئی۔ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم وہ فلاں کو بھی چاہتے ہیں اور مولا کو بھی چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا انت الاعور، تم کاڑے ہو، یعنی تمہاری ایک آنکھ صحیح ہے اور ایک آنکھ خراب، یا تو تم بالکل اندھے ہو جاؤ یعنی کھل کے انہیں چاہنے لگو، یا پھر دونوں آنکھیں اپنی ٹھیک کرو، صرف علی علی کرو۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے، میں اپنی بحث کو زیادہ طولانی نہیں کروں گا، بغیر ولایت علی انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور سیدھی سیدھی روایات ہیں، روایتوں میں ملتا ہے لو کان رجلا قام لیلہ وصام نہارا، اگر کوئی انسان پوری رات نمازیں پڑھے، پوری زندگی روزے رکھے، اور اسے خداوند متعال پورا پہاڑ دے دے سونا و چاندی، ہیرا و جواہرات کا، اور وہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں صدقہ دے دے، اور خوب حج کرے، پیدل حج کرے، نمیدونم فلاں 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 ہزاروں چیزیں، اور آخر میں بین الرکن والمقام قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے خانہ کعبہ کے پاس، لیکن اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو، تو امام فرماتے ہیں روز محشر خداوند متعال اس کا گریبان پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا۔ اگر انسان کے اندر ولایت علی نہیں تو ولایت علی کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل قبول نہیں اگر اس کے اندر ولایت علی نہ ہو۔ ولایت علی عمل کی صحت کی شرط ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بحث آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا آپ جائیں، ایک عمل کے صحیح ہونے کی شرط ہے اور ایک عمل کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ شرط صحت العمل، شرط قبولیت عمل۔ مثلا آپ حضرات کے سامنے میں نماز کی مثال دوں، نماز میں وضو صحت عمل کی شرط ہے یا قبولیت عمل؟ بے شک صحت عمل کی شرط ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ نے نماز پڑھی بغیر وضو کے تو آپ کی نماز صحیح ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ قبولیت تو بعد میں آتا ہے، اولاً آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، قبولیت کا مسئلہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے آپ اپنی نماز صحیح کریں، پھر جب نماز پڑھیں اور اس میں جو ہے خوب خدا کی طرف متوجہ رہیں، اخلاص لے کے آئیں، نمیدون فلاں 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 فلاں،
پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ خداوند متعال دیکھے گا، اگر اسے آپ کی یہ عبادت اچھی لگے گی تو خدا اسے قبول کر لے گا۔ تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کا عمل خود پہلے صحیح ہو، یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وضو صحت عمل کی شرط ہے، یعنی اگر نماز سے پہلے آپ نے وضو نہیں کی تو آپ کی نماز صحیح ہی نہیں۔ قبولیت کی تو بعد میں بات آتی، پہلے آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں ولایت علی عمل کے قبولیت کی شرط نہیں ہے بلکہ عمل کے صحیح ہونے کی شرط ہے، یعنی اگر آپ نے نماز ادا کی اور آپ کے دل میں ولایت علی نہیں تو آپ نے جو نماز پڑھی یہ نماز ہی صحیح نہیں ہے، آپ نے جو روزہ رکھا یہ روزہ ہی صحیح نہیں ہے، آپ نے جو حج کیا یہ حج ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر ولایت علی نہیں ہے، آپ منکر ولایت علی ہیں۔ ولایت علی کے بغیر انسان کے تمام فعل بیکار ہیں، بیکار و بے سود ہیں۔ میں نے بارہا اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ مختلف مجالسیں پڑھی ہیں، آپ حضرات یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، میں دوبارہ اس موضوع کی تکرار نہیں کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہم سب کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم ولایت علی کو خوب سمجھیں، خوب پرکھیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں سے سیکھیں۔ ہماری ولایت بہت کمزور ہے، ہم ولایت علی میں اتنے کمزور ہیں کہ چھوٹے چھوٹے شبہات جب ہمارے درمیان آتے ہیں تو ہم بہک جاتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم ٹھوکریں کھانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوب صحیح طریقے سے ولایت علی کو سمجھا نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم منصب امامت کو بخوبی سمجھیں۔ منصب امامت کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اتنے زیادہ خطوط لکھے، بعض روایتوں میں ہے 18,000 سے زائد یا ہزاروں کی تعداد میں جو خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، ان خطوط میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو جملات دیکھیں۔ بعض کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے تو روز محشر ہم آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم بلاتے رہے لیکن حسین ابن علی ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے۔ یہ دیکھیں ان کے خطوط ہیں یہ۔ پھر کیا ہوا؟ بلانے والے اتنے زیادہ تھے لیکن ان کے زبانی دعوے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ولایت کے منصب سے واقف نہیں تھے، ولایت کی عظمت سے واقف نہیں تھے، امام حسین کے مرتبے سے واقف نہیں تھے۔ انہیں صرف ظاہری طور پہ حسین ابن علی اور اسی طرح سے موٹی موٹی چیزوں کا علم تھا، بس حقیقی معرفت ان کے پاس نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو ان کے درمیان بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کیا ہوا؟ روایتوں میں ملتا ہے جناب مسلم جب کوفے میں پہنچے تو کوفے کا ماحول عجیب و غریب ہے، لوگ جناب مسلم کے ارد گرد جناب مسلم کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک رات یا چند دنوں میں جناب مسلم کی 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ بقول شیخ عباس قمی ایک دن میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ خود جناب مسلم نے جب دیکھا کہ کوفے کا ماحول بہت اچھا ہے، آب و ہوا بہت اچھی ہے، ساری فضا فضائے حسینی ہے، تو جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین کی جانب خط لکھا اور امام حسین کو بلایا کہ جی ماحول بہت اچھا ہے، آپ تشریف لے کے آئیں۔ لیکن مسلم کو نہیں پتا تھا کہ ان کے اندر صرف زبانی دعوے ہیں، بالکل معرفت نہیں ہے، نہ امام حسین کی معرفت ہے، نہ امیر المؤمنین کی معرفت ہے، نہ منصب امامت کی معرفت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جناب مسلم کو تک و تنہا چھوڑ دیا سارے کوفے والوں نے۔ روایتوں کے جملے ہیں، میں تھوڑا سا جناب مسلم کی شخصیت کے حوالے سے، جناب مسلم کی غربت کے حوالے سے 2-3 جملے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا، کیونکہ اس سال ظاہراً ہم جناب مسلم کی شہادت بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، لیکن اس سال ماحول خراب ہونے کی وجہ سے، اس وبا، اس بیماری کی وجہ سے ہم جناب مسلم کو کھل کے پوسا نہ دے سکے، تو لہذا انشاءاللہ اگر حیات رہی، زندگی رہی، تو اگلے سال انشاءاللہ ہم تمام اہل بیت علیہم السلام کی شہادت پر اہل بیت علیہم السلام کو دل کھول کے پرسا دیں گے، مجالس برپا کریں گے، ہیئتیں برپا کریں گے۔ ہاں زیادہ ہو جناب مسلم کہ جنہوں نے 18,000 لوگوں کی بیعت اپنی آنکھوں سے دیکھی،
اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد روایتوں میں ملتا ہے جناب مسلم نماز مغرب کے بعد جب اٹھے تو دائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا، بائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا، وہ افراد کہاں گئے جنہوں نے مسلم کی بیعت کی تھی؟ روایتوں کے جملے میں جناب مسلم کی شہادت نہیں بیان کروں گا۔ جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ اولاً جناب مسلم کی گردن تن سے جدا کی گئی، پھر روایتوں میں ملتا ہے جناب مسلم کے بدن کو دارالامارہ کی چھت سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا۔ ہاں عزادارو، جناب مسلم کی شہادت کے بعد جناب مسلم کے 2 ننھے بچے کہ جن کا نام محمد و ابراہیم تھا، کوفے کی تنگ گلیوں میں اکیلے پھر رہے ہیں، کوئی یاور و مددگار نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں ان دونوں بچوں کو ابن زیاد ملعون نے گرفتار کروایا اور گرفتار کرنے کے بعد ایک زندان میں ڈال دیا۔ کافی عرصے تک یہ دونوں بچے زندان میں رہے، یہاں تک کہ کربلا سے جو قیدی بنا کے لائے گئے تھے وہ قیدی بھی ان دونوں بچوں کے ساتھ رکھے گئے اور آخر کار ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، لیکن ان دونوں بچوں کو رہا نہ کیا گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے امام سجاد نے بڑا زیادہ اصرار کیا کہ ان دونوں بچوں کو رہا کر دو، لیکن ابن زیاد ملعون کو عجیب دشمنی تھی ان دونوں بچوں سے، ان دونوں بچوں کو رہا نہ کیا۔ روایتیں کہتی ہیں امام سجاد کو رہا کر دیا گیا، ان دونوں بچوں کو اسی زندان میں رکھا گیا، کافی عرصہ تک یہ دونوں بچے اسی زندان میں رہے۔ ان کے لیے رات میں کھانا آیا کرتا تھا۔ جب ان دونوں بچوں نے دیکھا کہ دن میں کوئی کھانا نہیں آتا ہے، صرف رات میں کھانا آتا ہے، تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کیوں نہ ہم پورا دن روزہ رکھیں اور رات کو اسی کھانے سے افطار کریں۔ لہذا ان دونوں بھائیوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کافی عرصے کے بعد جب اس زندان کا نگہبان بدلا گیا تو ایک ضعیف پیر مرد شخص اس زندان کا نگہبان بن کے آیا۔ اس ضعیف شخص نے دیکھا کہ یہ 2 بچے ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادتیں انجام دیتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک دن یہ بوڑھا شخص ان دونوں بچوں کے پاس گیا، جانے کے بعد دیکھا یہ دونوں بچے عبادت میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ دونوں بچوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس زندان دار کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی شناخت کرواتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے یہ دونوں بچے اس ضعیف شخص کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس ضعیف شخص سے کہا ذرا بتا کیا تو رسول اللہ کو جانتا ہے؟ اس پیر مرد اس بوڑھے آدمی نے کہا کیسے نہ جانوں جبکہ میں دین اسلام کا پیروکار ہوں، رسول اللہ ہمارے رسول ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم رسول اللہ کو نہ پہچانتے ہوں؟ بس اتنا سننا تھا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا ذرا بتا کیا تو علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ عجب نہیں، اس بوڑھے شخص نے کہا کیسے نہ جانتا ہوں جبکہ وہ میرے مولا ہیں، وہ میرے پہلے امام ہے۔ پھر کہا ذرا بتا کیا تو امام حسن کو جانتا ہے؟ پھر پوچھا کیا تو امام حسین کو جانتا ہے؟ تڑپ کی یہ شخص کہنے لگا بے شک میں امام حسین کو جانتا ہوں، امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ میں روز دن و رات شب و روز صرف و صرف امام حسین کے بارے میں سوچتا ہوں۔ جب بچوں نے یہ سنا پھر بچوں نے کہا کیا تو غریب کوفہ مسلم کو جانتا ہے؟ عجب نہیں، اس شخص نے کہا جی میں جانتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بڑی بے رحمی سے کوفے کی گلیوں میں مارا گیا اور پھر دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ بس اتنا سننا تھا۔ دونوں بچے تڑپ گئے کہ تجھے نہیں معلوم میں مسلم بن عقیل کا فرزند محمد ہوں، یہ ابراہیم ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ زندان دار پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑا کہ آقا زادو مجھے معاف کر دو، اگر تم چاہو تو یہاں رہو یا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ بس عزیزان محترم آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ روایتوں میں ملتا ہے رات کے اندھیرے میں زندان دار نے ان دونوں بچوں کو رہا کر دیا۔
یہ دونوں بچے ایک درخت کے نیچے پہنچے جہاں بہت ساری عورتیں پانی لینے کے لیے آتی تھی. حارث کی زوجہ یا حارث کی کنیز آئی اور ان دونوں بچوں کو دیکھا، اپنے گھر لے کے گئی. حارث ملعون جو پورا دن و رات ان دونوں بچوں کی تلاش میں پھر رہا تھا، ابن زیاد ملعون نے 2000 درہم کا انعام رکھا تھا کہ جو بھی ان دونوں بچوں کو لے کے آئے. روایتوں میں ملتا ہے حارث ملعون جیسے ہی گھر میں داخل ہوا سو گیا. رات میں ان دونوں بچوں نے خواب دیکھا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے میرا مولا امیر المؤمنین آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ جلد ہی تم دونوں مجھ سے ملحق ہو جاؤ گے. بس اتنا سننا تھا. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا اور چیخ مار مار کے رونے لگے. بس جیسے ہی رونے کی آواز آئی، روایتوں میں ملتا ہے حارث ملعون گھر سے باہر نکلا، کمروں کی تفتیش کرنا شروع کی. کیا دیکھا؟ ایک کمرے میں دو ننھے سے بچے ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے رو رہے ہیں. ان دونوں بچوں کے پاس یہ ملعون پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو وہ دونوں بچے فرماتے ہیں میں محمد ہوں، یہ ابراہیم ہے، میں اور میرا بھائی مسلم بن عقیل کا فرزند ہوں. بس اتنا سننا تھا. روایتوں میں ملتا ہے حارث ملعون نے اتنے تمانچے مارے کہ جناب محمد کے اوپر غش طاری ہوا.